جا کے یہ مصیبت نہیں ہے. انتہائی قابل صد احترام صد تعظیم و تکریم میرے معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بھائیوں، برادرم بھائی محمد اسلم عرف رسول خان صاحب نے آج کے اس پروگرام کا موضوع مقصد میلاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے ترتیب دیا ہے. ربیع الاول کا مہینہ جہاں ہمیں اپنے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی نوید سناتا ہے. اور تمام مومن مسلمان اس کو عقیدت اور احترام سے مناتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ کی آمد ہوئی. اس چیز کو مناتے ہوئے اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد کا مدعا کیا بیان کیا کہ میں جو آیا ہوں میرے آنے کا کچھ مقصد بھی ہے یا کہ نہیں. سمجھ آ رہے؟ خالی خولی بیان کرنا کہ میرے آقا آ گئے. ہمارا عقیدہ ہے کائنات منور ہو گئی، دنیا روشن ہو گئی. آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ میں جس کمرے میں تھی غربت کے عالم کی وجہ سے میرے اس کمرے میں چراغ تک نہیں تھا، لیکن یوں ہی میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے بطن سے ظہور ہوا تو میرے پیٹ سے نور کی ایک ایسی لاٹ نکلی کہ اس نور میں مجھے شام کے محلات نظر آئے. یہ بھی حضور کا فرمان ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ بن کر آیا ہوں اور اپنی اماں کے خوابوں کی تعبیر بن کے آیا. آپ کی والدہ ماجدہ خواب دیکھا کرتی تھی تو آج جب بنفس نفیس دیکھا فرماتی ہے کہ میرا کمرہ اتنا منور ہوا، روشن ہوا، پھر اس نور کی لاٹ ایسے چلی گئی کہ شام تک کے محلات میں آمنا ان آنکھوں سے دیکھ رہے. تو اس سے ہمارے دل کو تو بالیدگی ملتی ہے
ایمان منور ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو، ولادت کو جتنا بیان کیا جائے کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ کسی ایک چیز کی شان کی بھی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ میں آگے چل رہا ہوں، آپ کو صرف اتنا بتا دوں، مثال کے طور پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک ہے نا، منہ مبارک، بال مبارک، اس کو بھی اگر آپ بیان کریں کبھی اس کی شان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضور علیہ السلام کے پاس تشریف فرما ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ بال مبارک کٹوائے، کچھ ناخن مبارک وہ کٹوائے۔ حضرت امیر معاویہ نے ان کو سنبھال لیا، گھر میں جا کے کہا کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، میرا جنازہ تیار ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ناخن مبارک ہے یہ میرے ہونٹوں پر، میرے کانوں میں، میری آنکھوں پہ رکھ دے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جو ہے نا، یہ میرے سینے پر، میرے وجود پر رکھ دینا۔ میرا عقیدہ ایمان ہے کہ ان کی وجہ سے مجھ پر کوئی عذاب نہ ہوگا۔ شان بیان کرنا، حدیث پاک میں واقعہ موجود ہے کہ میرے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بے دام جناب خالد بن ولید جنہیں سیف اللہ کا لقب ملا ہے، ایک جنگ میں گئے ہیں، دشمنوں نے گھیرا ڈال لیا ہے، یہ دشمنوں کے درجے میں آ گئے ہیں۔ مدینہ منورہ اطلاع پہنچتی ہے کہ وہ سیف اللہ جو 1,00,000 کے لشکر کو 3,000 سے شکست دینے والا ہے، عیسائیوں کا 1,00,000 کا لشکر حضرت خالد بن ولید کے پاس 3,000 فوجی مجاہد، لیکن اللہ نے 1,00,000 پر ان 3,000 سے غلبہ دیا۔ آج وہ خالد دشمنوں کے مرنے میں آئے، مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی میں صحابہ کرام کی میٹنگ مل رہی ہے، کمر بھیجی جائے، رسد بھیجی جائے، پروگرام ترتیب دیا گیا۔ ادھر آپ کے گھر تک اطلاع پہنچتی ہے کہ جناب حضرت خالد دشمنوں کے مرنے میں آئے، بیوی سوچ رہی ہے کہ میرا سرتاج ہمیشہ سے غالب آنے والا، ہمیشہ سے دشمن کو پسپا کرنے والا، آج کس طرح سے دشمنوں کے گھیرے میں آئے، سوچ رہی ہے۔ اچانک نگاہ پڑتی ہے چھت پر، چھت کی ایک کڑی کے ساتھ آپ کی وہ ٹوپی مبارک جو ہمیشہ جہاد میں پہن کر جاتے تھے وہ عرصی ہوئی ہے، رکی ہوئی ہے۔ اس ٹوپی کی خصوصیت یہ تھی کہ اس ٹوپی کے اندر حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک تھا۔ اس بال کی برکت کی وجہ سے جہاں بھی جاتے فتح، کامیابی، کامیابی آپ کے قدم چومتی تھی۔ آج وہ ٹوپی گھر میں رہ گئی ہے، حضرت خالد دشمنوں کے لڑنے میں آئے، تہجد کے وقت صحابہ بھی اٹھتے ہیں، آپ کی گھر والی بھی گھر میں اٹھتی ہیں، تہجد کی نماز پڑھی، فجر نماز پڑھنے کے بعد ادھر سے لشکر اسلام چلتا ہے، ادھر سے حضرت خالد بن ولید کی گھر والی بھی باقرقہ ہو کر گھوڑے پر سوار ہوتی ہے، تیزی سے گھوڑے کو دوڑائے جا رہی ہے۔ اس گھوڑے نے مسلمانوں کے لشکر کو کراس
کیا؟ امیر المجاہدین نے کہا دیکھو کوئی جاسوس تو نہیں ہے، اگر ہمارا ساتھی ہوتا ہمارے ساتھ چلتا، جلدی کرو۔ ایک مجاہد نے گھوڑے کو اینٹ لگائی، آگے جا کے روکا، دیکھا برقع پوش ہے، کہنے لگے کون؟ جلدی بتاؤ ورنہ تینوں سے سینہ چنگی کر دوں گا۔ حضرت خالد کی گھر والی عرض کرنے لگی میرے بھائی، میرے بھائی، تم اپنا کام کرنے کے لیے جا رہے ہو، میں اپنا کام کرنے کے لیے جا رہی ہوں، تم ہو کون؟ کہنے لگی میں جاسوس نہیں ہوں، میں خالد کی گھر والی ہوں، مجھے بھی پتا چلا ہے کہ میرے سرتاج آج دشمنوں کے درمیان ہے، آپ کی اپنی سوچ میری اپنی سوچ، میں جو وجہ سمجھی وہ وجہ یہ تھی کہ ان کی جہاد والی ٹوپی گھر میں رہ گئی تھی، اس میں حضور علیہ السلام کا بال مبارک تھا، وہ میں پہچانے کے لیے جا رہی ہوں۔ روایات میں آتا ہے جو ہی حضرت خالد کی گھر والی میدان جہاد میں پہنچتی ہے اور اس گھمسان کی جنگ میں حضرت خالد بن ولید کے قریب پہنچی، حضرت خالد حیران میری گھر والی کیسے آ گئی؟ کہنے لگی یہ آپ کی ٹوپی مبارک جو آپ ہمیشہ جہاد میں زیب تن کرتے تھے آج گھر کر رہ گئی ہے، یہی پہنچانے کے لیے آئی ہوں۔ علماء نے لکھا ہے جو ہی جناب خالد نے وہ ٹوپی زیب تن فرمائی، جنگ کا موسا پلٹ گیا، جنگ کی صورت حال تبدیل ہو گئی، وہ جو شکست ہو رہی تھی اللہ نے حضرت خالد بن ولید کو کامیابی اور کامرانی سے نواز دیا۔ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ۔ میں انہیں کے پورے کی شان بیان کروں، آنکھوں کی پتلیوں کا مقام بیان کروں، لبوں کے ان کناروں کا شان بیان کروں، سینہ مبارک بیان کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک بیان کروں۔ ہمارا عقیدہ ایمان ہے جو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ کہ اگر میرا اللہ کائنات کے تمام سمندروں دریاؤں تالابوں ندیوں کی سیاہیاں بنا دے، اگر میرا اللہ کائنات کے تمام درختوں کی قلمیں بنا دے، اگر میرا اللہ جن و انس ملائک کو لکھنے والا بنا دے، اگر میرا اللہ آسمان و زمین کے طبقوں کو کاغذ کی صورت دے دے اور تمام دنیا والوں کو کہے لکھو آمنہ کے لال کی تعریفیں، لکھو عبداللہ کے چاند کا شان، لکھو ابو طالب کے بھتیجے کا مقام، لکھو عائشہ و حفصہ کے سرتاج کا شان۔ ہمارا عقیدہ ہے، علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ کائنات کی ساری سیاہیاں ختم ہو سکتی ہیں، سارے کاغذ ختم ہو سکتے ہیں، قلمیں گھس سکتی ہیں، لکھنے والے تھک سکتے ہیں، لیکن میرے آقا کے مقام کا ایک پہلو بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ولو جینا بمثلہ مددا، اگر اس کے مثل پھر دوبارہ ایسے کاغذ بن جائے، ایسے سیاہیاں بن جائے، ایسے قلمیں بن جائے، ایسے لکھنے والے آ جائیں، فرمایا پھر دوسری مرتبہ بھی وہ ختم ہو سکتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پہلو کا بھی شان ختم نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا ذہن محدود ہے، ہمارا عقل محدود ہے، ہمارا لکھنا پڑھنا سوچنا یہ محدود ہے، اس کی ایک حد ہے، اور میرے آقا کی شان لامحدود ہے، اس کی کوئی حد بولو نا نہیں ہے۔
یہ تو ہو گئی آمد. میں نے بات ختم کر دی کہ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو میرے آقا کی ہے. لیکن اتنی بڑی ہستی کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ کیوں تشریف لائے؟ ہر چیز بامقصد ہوتی ہے کہ نہیں؟ بولے نا، یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، اس کا ایک مقصد ہے کہ آواز اونچا کرے گا. جو لاؤڈ اسپیکر آواز اونچا نہیں کرتا اس کا کوئی فائدہ بولے نا نہیں ہے. یہ گلاس ہے پانی پینے کے لیے، اگر اس میں سوراخ ہو پانی ہی نہ ٹھہرے اس کا کوئی فائدہ بولے نہیں ہے. تو اتنے شان والے نبی، اتنے مقام والے نبی، اتنی عظمتوں والے نبی، اتنی رفعتوں والے نبی، اتنی برکتوں والے نبی آپ کو تشریف لے آئے. آپ کی آمد کا بھی کوئی مقصد تھا یا نہیں؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، علماء نے لکھا ہے جب کائنات اندھیر ہو چکی تھی، جب باپ کو بیٹی کا شان معلوم نہیں تھا، جب بیٹے کو باپ کی قدر معلوم نہیں تھی، جب بھائی بھائی کا دشمن بن چکا تھا، جب کعبہ بیت اللہ کا ننگا طواف کیا جاتا تھا، جب انسان کو انسانیت معلوم نہیں تھی، دشمنیاں سال نہ سال چلتی تھیں، لڑائیاں سال ہر سال چلتی تھیں، ایک خدا کی جگہ کعبہ بیت اللہ میں 360 بت رکھ دیے گئے تھے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک ایک عورت کی شادی کے لیے کئی مرد جنم جاتے، یعنی کسی کی عزت محفوظ تک نہ تھی، کائنات ادھیر ہی ادھیر تھی. ایسے وقت میں اللہ نے میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع الاول کے مہینہ میں ایسے وقت میں جب کہ رات جا رہی تھی، صبح آ رہی تھی، امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، فخر الانبیاء، سرور کونین، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور فرمایا. جب لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، بیٹی کی عظمت و عزت محفوظ نہ تھی، بہن کو کوئی جانتا تک نہ تھا کہ بہن کیا چیز ہوتی ہے. جیسے آج ہمارے یہاں بہنوں کو مردہ لکھوا دیا جاتا ہے. میرے دوستوں، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد آپ نے باپ کو شان دیا، بیٹی کو مقام دیا، بہن کی عظمت بتلائی. مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے حدیث پاک کے اندر کہ جب میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرما لیا تو حنین کے علاقوں کی طرف صحابہ کرام کو بھیجا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، آؤ ان علاقوں کو فتح کریں. صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں، جس طرف جاتے ہیں اللہ فتح دیتا ہے، کامیابی دیتا ہے. رات کا وقت ہے، صحابہ نے ایک علاقے کا گھیراؤ کیا، 4000 کے لشکر کو گرفتار کر کے سب سامان لے کر، ان کا مال لے کر، بکریاں بھیڑیں لے کر صحابہ کرام آ گئے ہیں. صبح ہوتی ہے، میرے آقا بطور کمانڈر ان چیف اس لشکر کا مطالعہ کرتے ہیں کہ گرفتار شدگان کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، کسی کے پاؤں باندھے ہوئے ہیں، گردنیں جھکی ہوئی ہیں، سر جھکے ہوئے ہیں. میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں، ایسے صف در صف چلتے جا رہے ہیں کہ اچانک پیٹھ کے پیچھے سے آواز آتی ہے، یا اخی
محمد یا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کون ہے مجھے بھائی کہنے والا، کیسی آواز ہے؟ قریب تشریف لاتے ہیں، حدیث بات کو مذکور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک عجوزہ ہے، بڑھیا ہے، کمزور سی ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سر کانپ رہا ہے، نگاہیں آقا کے چہرے پر مرکوز ہے، آقا کے چہرے پر مرکوز ہے، دیکھ کے عرض کرتی ہے، اے میرے بھائی محمد مجھے پہچانا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے دیکھا، کہنے لگی نہ پہچان رہے ہوں، میں بتلا دیتی ہوں، میں آپ کی وہ بہن ہوں جس کا نام شیما ہے۔ آپ جب اماں غیرہ حلیمہ کے پاس سے، میں بھی اماں حلیمہ کا دودھ پیتی، آپ بھی اماں حلیمہ کا دودھ پیتے، بھیا آپ کو یاد ہوگا کہ جب اماں حلیمہ کہیں باہر میں جاتی بکریاں کو لینے کے لیے، میں اس انتظار میں ہوتی تھی، میں آپ کو گود میں لیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں لوریاں دیا کرتی تھی، آپ کو ہونس دل سے لگایا کرتی تھی، سینے سے لگایا کرتی تھی، بھیا میں آپ کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ زمانے گزر گئے، بچھڑے ہوئے، آپ اپنے گھروں کو چلے گئے، میں اپنے گھروں کو آ گئی، آج اللہ نے ملاقات اس صورت میں کرائی ہے کہ آپ کی میں قید میں ہوں، آپ کے ان صحابہ نے مجھے اور میرے لشکر کو قید کیا ہوا ہے۔ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا وہ زمانہ یاد کرو، وہ وقت یاد کرو جب میں اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر آپ کو لوریاں دیا کرتی تھی۔ دیکھیں بھائی، 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں، کسی نبی کی سیرت کو اللہ نے محفوظ نہیں فرمایا جیسے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو محفوظ۔ آج تک حدیث کی کتابوں میں وہ بچپن میں جو حضرت شیما حضور علیہ السلام کو لوریاں دیا کرتی تھی، وہ الفاظ بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ سیدہ شیما آپ کہتی ہیں بھیا میں آپ کو ہاتھوں میں اٹھا کر لوریاں دیا کرتی تھی، اگر آپ ذوق میں بیٹھے ہیں میں آپ کو سیدہ شیما کی وہ لوری بھی سنائے دیتا ہوں۔ آج ہمارے یہاں بہنوں بھائیوں کو اٹھاتی ہیں، پشتو والے اپنے زبان میں لوری دیتی ہیں، اردو سریکی والے اپنی زبانوں میں لوریاں دیتی ہیں۔ حضرت شیما حضور علیہ السلام کو گود میں لے کر جو لوری دیا کرتی تھی، اس لوری کے الفاظ یہ تھے کہ یا ربنا ابق لنا محمدا، یا ربنا ابق لنا محمدا حتى أراه يافعا وأمرا ثم أراه سيدا ومسعودا وأكبرت أعاديه معا وحسدا۔ اے اللہ میرے بھائی محمد کو خیر و تعین فرما، اللہ میرے بھائی محمد کو سرداریاں عطا فرما، اللہ میرے بھائی محمد کو نیک وقت بنا۔ شیما کرتی ہیں بھیا میں دعائیں کیا کرتی تھی، اللہ نے آپ کو سردار بنا دیا، اللہ نے آپ کو نیک وقت بنا دیا۔ اے بھائی محمد آج میں آپ کی قید میں آئی ہوں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا میرے پیارے صحابہ جلدی کرو میری بہن کی یہ رسیاں کھول دو، مجھے بچپن کا
ہمیں زمانہ یاد آ رہا ہے جب میری ہمشیرہ ان ہاتھوں سے مجھے اٹھایا کرتی تھی، آج مجھے یہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے جلدی سے رسیاں کاٹی۔ شیمہ کہتی ہے بھیا میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ یہ 4000 کا لشکر ہے، میں ان کی بھی رہائی مانگتی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے صحابہ، پہلے جب کبھی دروازوں پہ مانگنے کے لیے آئے تو انہیں خالی نہیں بھیجا جاتا۔ بہنوں کو بڑی توقعات ہوتی ہیں اپنے بھائیوں سے، پہلے بھائیوں کا مان ہوا کرتی ہیں۔ آج میری بہن نے بڑے عرصے کے بعد مجھ سے مانگا ہے جاؤ اس 4000 کے لشکر کو رہائی دے دو۔ حضرت شیمہ کرنے لگی بھیا ہمارا مال بھی لائے گئے، ہماری بکریاں بھی لائے گئے، ہمارے سارے سامان بھی لائے گئے۔ بھیا بہنیں جب بھائیوں کے دروازے پہ آتی ہیں خالی نہیں جاتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ نا میرے پیارے صحابہ ان کا مال بھی واپس کر دو، بکریاں بھی واپس کر دو۔ میری بہن نے مجھ سے زندگی میں مانگا ہے، صحابہ کرام نے مال بھی واپس کیا، اور جب اس تمام لشکر کو رہائی مل گئی، شیمہ عرض کرتی ہے بھیا مجھے کلمہ پڑھا کے اپنے غلاموں کی صفوں میں کھڑا کرو۔ یہ تمام لشکر والے کہنے لگے شیمہ تو اکیلی نہیں، تیرا بھائی بڑا کریم ہے، شیمہ تیرا بھائی بڑا رحیم ہے، شیمہ تیرا بھائی بہت اونچا ہے، شیمہ تیرا بھائی عظمت والا ہے، تو اکیلی نہیں، ہم 4000 سارے طوق غلامی اپنے گلے میں ڈال کر تیرے بھائی کی غلامی قبول کرتے ہیں۔